لطیف تنویر صاحب یو کے میں رہ کے انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے جو کہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک مثال ہے. تو اتنی سب چیزیں اتنی سی ایج میں کیسے آپ نے کر لی؟ دیکھیں اپرچونیٹی ہر جگہ ہوتی ہے. ایک کلوتھنگ مینوفیکچرنگ کمپنی ہول سیل کرتا ہے ہم لنڈن کے اندر. میرے 3 رول ہے جب میں ٹریول کرتا ہوں. ایک میں نے ادھر کا دوست بنانا ہے. ادھر ایک گاڑی آئی تھی and I was almost on the bounds of being kidnapped. Diamor Muslim Limited Company. What does it do? Non-profit organization run کر رہے ہیں. It's an NGO. It's a globally based platform that we're running. جو آنٹی سسٹم ہے ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہو اور بینیفٹس کیا ہیں اگر وہ آپ کی سروسز لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم ایک ماڈرن وے آف تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن آلسو جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں VLC اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ایک گیسٹ موجود ہیں بہت زیادہ انرجیٹک ہیں، انتھیوزیسٹک ہیں اور بہت ینگ ہیں. 23 سال ان کی عمر ہے اور اتنا کچھ کر لیا ہے 23 سالوں میں کہ سکندر بھی ان کے سامنے بڑا بڑا سا نظر آ رہا ہے کہ سکندر نے جس طرح سے دنیا فتح کی ہے یہ بھی دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں. کئی ممالک کے اندر انہوں نے ٹریول بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ان کے بزنس وینچرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں تو آپ بھی حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. اور ایک بڑی ہمیں ترقی جو ہے وہ نظر آتی ہے اس ینگسٹر کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ان لطیف تنویر صاحب جو کہ UK بورن ہیں، لیکن والد صاحب ان کے پاکستان لاہور سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن UK میں رہ کے انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے جو کہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک مثال ہے. اور سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے علم کا. السلام علیکم علم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا ادھر آ کے اینڈ اتنا اچھا لگا، اتنا نائس آپ نے ہوسٹ کیا، ویلکم کیا. اچھا تو لگا، لیکن لاہور میں سب سے اچھا کیا لگا؟ لاہور کے نا آپ کہہ لیں سب سے اچھا فیسے کھانا ہے. اچھا یس، کھانا ہے لاہور کا. وہ تو لنڈن میں بھی مل جاتا ہے ویسے لاہوری کھانا، بٹ اٹس ناٹ دا سیم فیلنگ. آپ کہہ لیں کہ ادھر کا ایٹماسفیئر، ادھر کے لوگ بہت، آپ کہہ لیں کہ کلچر، ادھر کا کلچر ہے جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے واپس پاکستان کو واپس آپ کے ساتھ. اینڈ یہی چیز آپ کو UK کے اندر نہیں ملتی. اور لاہور کے اندر کیا چیز آپ اچھی لگی جو کہ UK کے اندر نہیں ملتی؟ آپ کہہ لیں کہ یہ فریڈم کے، آپ کی اسلامک ویلیوز، آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اذان آپ کو آپ کے پاس آپ کے کانوں میں آتی ہے. کھانا آپ کہہ لیں کہ دا بیسٹ کھانا ملتا ہے آپ کو. اچھا علم، یہ بتاؤ کہ 23 سال تمہاری عمر ہے اور اتنا کچھ کر رہے ہو، کہ کیسے اور کس طرح سے یہ خیالات آئے؟ یہ آپ کہہ لیں اٹس اے آنر کہ اتنی ینگ ایج میں نے اتنا کچھ کیا ہے. اٹس اے پیشن کہ ہم نے ریلیکس نہیں رہنا، گھر پہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے انوالو ہونے کے لیے. ابھی تک میرے پاس کبھی پلے اسٹیشن آن نہیں کیا میں نے. اچھا، کبھی پلے اسٹیشن نہیں کھیلا میں نے. موبائل بھی آپ کہہ لیں کہ مجھے ویری ارلی اسٹیج پہ جا کے ملا. ڈونٹ یو واچ ریلز اور اینی تھنگ ایلس؟ ڈونٹ یو ویسٹ یور ٹائم آن سوشل میڈیا ایپس؟ دیکھیے سوشل میڈیا میرے پاس بھی ہے اینڈ اچھا لگتا ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے. آپ کبھی کبھی اس طرح کی اسٹریس گو تھرو کرتے ہو کہ سوشل میڈیا دا بیسٹ وے ہے اس کو فرگیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک ہی زندگی ہے، آپ جیتے ہو تو آپ اس کو ایم کرو کہ ہر مومنٹ آپ اس کو خوشی سے جی رہے ہو. اینڈ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو بہت مٹیریلسٹک چیزیں نظر آ رہی ہیں ناؤ ڈیز، جو اس سے بھی ایک امیجنری ورلڈ سوشل میڈیا بن گیا ہے. اینڈ اٹس جسٹ اے فیک ورلڈ ان مائی اوپینین. مجھے یہ بتاؤ کہ 23 سال کی عمر کے اندر اتنا کچھ کر لینا، کیا مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہو؟ میں نے جب کہہ لیں کہ مجھے میری پرائرٹیز پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. گڈ. میرے پاس ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اس کو میں چیزیں لکھتا ہوں. یہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ڈن ہونا ہی پڑتا ہے. اینڈ جو تھوڑی سی کم لیس امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہوں تو میں ان کو تب کر سکتا ہوں. نہیں، ٹائم تو یہ اس چیز کی حیرانی ہوتی ہے کہ یو آر رننگ اے ملٹیپل بزنسز، یو آر رننگ اے ویری گڈ سوشل میڈیا ایپ پلیٹ فارم، یو آر رننگ اے NGO, you have done your master's in banking and finance. So how do you manage all these things? Like you are 23 years old and to be very honest اگر میری ایج کا بندہ یہ اتنا کچھ کرے تو وہ تو بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جائے. تو
آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہو؟ اور ان چیزوں کے اندر مجھے اپنے براٹ اپ اور اپ برنگنگ کے حوالے سے بھی مجھے ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ اپ برنگنگ اور براٹ اپ کس طرح سے ہوا کہ کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے اپنی زندگی کو کرنا کیا ہے، تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا فوکس کیا ہے؟ الحمد للہ میرے فادر ویری سپورٹیو ہے اینڈ میرے سے ویری پراؤڈ ہے. ایک دن کے اندر 24 آورس ہوتے ہیں. اسی دن کے اندر آپ نے کہنا آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے سونا ہے اور آپ نے اپنی چیزیں کرنی ہیں. تو میں نو مور دین 8 آورس ہوتا ہوں. میرا اگر میں سب سے تھکا ہوا ہوں تو میں 8 آورس سے کبھی زیادہ سوؤں گا نہیں. تو ریسٹ میں بس about 16 آورس لیفٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ میں صبح جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں پہلے کرتا ہوں، اور پھر جو لیس امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں آفٹر ورڈس ڈیورنگ دا ڈے کرتا ہوں. اینڈ اس طرح بھی ہے کہ میں ہر روز جم جاتا ہوں، اینڈ آلسو میں نے ہر روز فرینڈس کے ساتھ جاتا ہوں. اچھا، یعنی کہ آپ کی سوشل لائف بھی ہے، آپ کی سوشل لائف بھی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور اب میرا کام بھی ہوتا ہے. اچھا، کام بھی ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا چیز آپ کو اتنی زیادہ متاثر کیا، اس نے فیسینیٹ کیا کہ لائک یو آر 23 اور 16 سال کی عمر سے غالباً آپ اسٹارٹ کیے ہو گے، تو ان چیزوں پہ فوکس کیسے آیا دیٹ یو ہیو ٹو ڈو دس ان یور لائف اور دس از دا پاتھ دیٹ یو ہیو ٹو فالو؟ پاتھ میرا ویری کلیئر ہے. مجھے میری ایمس، مجھے میری آبجیکٹیوس پتہ ہے، اینڈ مجھے میرا ویژن پتہ ہے. تو یہ میرا پاتھ ویری کلیئر ہے. اس کے لیے مجھے پتہ مجھے کون سے راستے لینے چاہیے. اینڈ دا بگیسٹ پرابلم جو ہماری یوتھ نہیں لیتی وہ ہے رسک. جو رسک آپ کے ابھی جو میں نے رسک لیا ہے، آئی کوڈ ایزلی گیٹ اے جاب ان فائنانس. میرے پاس ماسٹرز ان فائنانس ہے، لیکن میں پھر بھی چوز کرتا ہوں ایک رسکیئر آپریشن کرنے کے لیے، وہ ہے انٹرپرینوریل وے رننگ اے بزنسز. سو یو ڈونٹ پریفر اے جاب؟ جاب اس کے اون بینیفٹس ہیں، اٹس گاٹ ہز اون بینیفٹس. ایجوکیشن جو ہے، یو ہیو ڈن یور ایم ایس سی ان بینکنگ اینڈ فائنانس فرام کنگس کالج لنڈن، جی جی اینڈ یو ہیو ڈن بی اے فائنانس اینڈ مینجمنٹ فرام یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر، جی اینڈ ادر بیچلرز اینڈ ایم بی اے پروگرام یو ہیو ڈن آن لائن، جی. اینڈ یو ہیو ڈن آلسو پاتھ وے بینکنگ فائنانس فرام LSE لنڈن اسکول آف اکنامکس. جی تو اتنی سب چیزیں اتنی سی ایج میں کیسے آپ نے کر لی؟ دیکھیں، آپ کو ٹائم صحیح طرح مینیج کرنا چاہیے. ابھی آپ ایک لنڈن کے اندر بیچلرس ڈگری، انڈر گریڈ ڈگری 3 ایئرس کی ہوتی ہے. آپ کچھ میری 3 ایئرس کی تھی، کچھ کورسز کے 4 ایئرس کی ہوتی ہے، 4 سال کی ہوتی ہے. تو یہ میرے لیے بہت انجوائبل ٹائم تھا. میں نے بہت زیادہ انٹرنیشنل دوست بھی بنائے ہیں، میں نے سیکھا بھی بہت زیادہ. مجھے یہ ایجوکیشن سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نیو انٹروڈیوس ہوتا ہے تو میں اس کے اندر انٹرسٹ زیادہ لگاتا ہوں. اینڈ پریکٹیکل بھی بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے. جس طرح فائنانس کے اندر بلومبرگ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ میں نے سیکھا ہے. میں ٹریڈ کرتا ہوں، انویسٹنگ کرتا ہوں اپنے اسپیئر ٹائم کے اندر. یہ فرام دا کورس مجھے یہ ساری چیزیں، یہ ساری اپرچونیٹی ملی ہیں. اینڈ اف میں یونیورسٹی کے لیکچرز میں نہ جا رہا ہوتا، یہ ساری چیزیں ویسٹ ہو رہی ہوتی. یہ فرینڈز، یہ کمیونٹی، یہ یونیورسٹی کی ریسورسز جو ہوتی ہیں، یہ سارے ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو وین یو اسٹارٹیڈ یور جرنی، لائک کب سے یہ انٹرپرینیور سائٹ کے اوپر آپ آئے؟ میری جرنی تو شروع ہوئی ہے جب میں 16 تھا. میں 16 پہ کوائٹ میں انٹروورٹ تھا. یہ چیز مجھے کوائٹ انوئی کی تھی. یہ چیز مجھے غصہ آیا تھا کہ میں اتنا شائع کیوں ہوں. تو پھر اس کے بعد میں نے سوشلائزنگ شروع کی تھی، چیزیں شروع کی تھیں. اور اس کے بعد میری یونیورسٹی شروع ہوئی تھی. اباؤٹ 18 میں جا کے میری یونیورسٹی کے میں نے 3 ایئرس اسپینڈ کیے ہیں. 18 پہ شروع کی تھی. تو ابھی میں 23 اور میری ابھی کنگس کالج سے ابھی لائک یو آر رننگ بزنس گلوبل فیشن لنڈن، you are working there as a CEO and director of sales. Yes. So how was your experience اور اس کا کیا جرنی کا اسٹارٹ کرنے کا، یہ کیسے اسٹارٹ کیا اس کو، اور کہاں تک پہنچا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنی کمپنی کی تھوڑی سی اورینٹیشن دے. رائٹ ناؤ میں رن کر گلوبل فیشن لنڈن. یہ ہے ایک کلوتھنگ مینوفیکچرنگ کمپنی، ہول سیل کرتا ہے ہم لنڈن کے اندر. اوکے. اینڈ یہ آئیڈیا
میری فیملی بزنس کے تھرو آیا تھا. میری فیملی بزنس کوائٹ آلریڈی پاس کے اندر یہ ٹیکسٹائلس کے بزنس کے اندر تھی, انڈسٹری کے اندر تھی, اینڈ یہ انہیں کے تھرو, انہیں کنیکشنز کے تھرو یہ گلوبل فیشنس لندن میری ہے, اینڈ میری ایم ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو isn't it expensive اور بیکاز اگر آپ امپورٹ دیکھیں چائنا سے اور یو آر مینوفیکچرنگ ان لنڈن, اور وہاں پہ اگر جو ویجز ہیں اور اس کے حساب سے دیکھا جائے, We are importing in London. We are exporting from here in okay, you are Pakistan. not manufacturing it in London. Yes, Your factory is based in Pakistan. in Pakistan. Yes. Okay. یہ اگین مجھے میری پاکستانی والیز بہت اچھی لگتی ہیں. اگین مجھے پاکستان اس طرح چاہیے کہ پاکستان میپ پہ رہے. ان دا یو کے یا ویسٹرن میڈیا کے اندر پاکستان کے لاٹ آف نیگیٹو کنوٹیشنز ہیں. وی آر اسٹل ایسوسیٹیڈ ود لاٹ آف ٹیررزم وچ از ویری سیڈ. لیکن یہ جو بزنس سائٹ جو ہے, یہ ایکسپیرئنس مجھے یہ چاہیے کہ یہ اسٹل پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ ڈفیکلٹی کو تھرو اسٹل ابھی تک بھی کر رہی ہے. اچھا, مجھے اپنے گلوبل فیشن لنڈن کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کس طرح سے اسٹارٹ لیا, کہاں اس کی ایکسپینشن کے بارے میں سوچا ہے, ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ, کہاں کیسے کس طریقے سے اس کو آپریٹ کرتے ہو, از اٹ اے آن لائن اسٹور اور از اٹ اے فزیکل اسٹور؟ سو گلوبل فیشن لنڈن یہ ہول سیل ہم کرتے ہیں فرسٹلی. سو نو فزیکل لوکیشنز, ہم کسٹمرس کو ڈائریکٹلی دیتے ہیں. اینڈ یہ ایک ویژن تھا کہ میں نے شروع کیا آفٹر میرے فادر کی سکسیس ان ٹیکسٹائلس. تو یہ ہے, ہماری میجورٹی کسٹمرز لنڈن بیسڈ ہے, یو کے بیسڈ ہے. بٹ ہمارے پاس ابھی میری پرسنل ایکسپینشن ہے کہ یورپ کے اندر کرنے کے لیے. تو یورپ میں اور دیگر کنٹریز میں بھی جاؤ گے؟ یس. اس میں کون کون سی کنٹریز کو آپ نے مارک کیا ہوا ہے؟ جرمنی, گلوبل مارکیٹ جرمنی کے اندر کوائٹ اسٹرانگ ہے. پھر اس کے بعد میری آلسو ایم ہے کنٹریز لائک اٹلی, فرانس. تو اگر کوئی پاکستانی ینگسٹر اگر وہ یو کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مارکیٹ کیا کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, ٹیکسٹائل مارکیٹ کو, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو اور کتنی اپرچونیٹی ہے اس میں؟ دیکھیے اپرچونیٹی ہر جگہ ہوتی ہے. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ نے بیسکلی نیش ڈھونڈنی ہے. نیش کیا ہے اینڈ آپ اس کو بیٹر کیسا کر سکتے ہیں. ہزاروں لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں بزنس بند ہوتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا کہ مارکیٹ کس طرح چل رہی ہے اینڈ آپ نے اس کو ڈھونڈنا کہ آپ اس کو بیٹر کس طرح کر سکتے ہو. تو از اٹ ایزی ٹو رن اے اسٹور ان یو کے؟ یس, آئی مین یہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ لائک یو آر ڈوئنگ اے امپورٹ بزنس ان لنڈن نا, تو اف somebody is working in Pakistan, he want to expand his business اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لنڈن میں اپنے بزنس کو سیٹل ڈاؤن کرے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا نا کمپٹیشن ہوتا ہے. بٹ اف یو آر جسٹ گوئنگ دیئر فار دا فیکٹ دیٹ اٹس یو کے اینڈ آپ کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آ رہا, then it's going to be difficult because ادھر کی مارکیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو آپ کی ریسرچ پہلے کرنی چاہیے. تو a guy who is like in your age اور وہ بھی enthusiastic ہے اور وہ آن لائن بزنسز بھی کر رہا ہے, ان کے لیے کیا آپ پیغام دو گے کہ وہ کیسے پاکستان میں بیٹھ کے یو کے میں ایک اسٹور جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ٹیکسٹائل تو بہت زیادہ ہے. فرسٹلی اس کے لیے یو کے پریزنس ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ کو یو کے ریزیڈنسی چاہیے. اس کے وداؤٹ آپ جدھر مرضی بھی چلے جائیں آپ کو پریزنٹ ادھر ہونا چاہیے. اوکے. تو اس کی ادھر پہلے مارکیٹ انڈرسٹینڈ کریں کہ ادھر کا سسٹم کیا, ادھر کا کلچر کیا ہے, اینڈ پھر آپ کے لیے تھوڑا سا آسانیت ہو جائے گا. تو بیریئر کیا ہے, مارکیٹ بیریئرس؟ مارکیٹ بیریئرز کاسٹ آف ویری ایکسپینسو ہے یو کے رائٹ ناؤ. کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہے. تو جو نارمل سٹیزنس جو ہیں ادھر کے وہ اتنی لگژریز سم ٹائمز افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا مجھے بتاؤ, ہاؤ مینی کنٹریز دیٹ یو ہیو وزٹڈ لاسٹ 10 years؟ 35. گڈ. کون کون سی کنٹریز میں گئے ہو؟ میں آپ کہہ لیں نارتھ امریکہ کے اندر چلے گیا, امریکہ, کینیڈا, پھر یورپ کے لیے موسٹ آف یورپ. تو اپنی ٹریول ہسٹری کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں کہاں ٹریول کیا, وٹ ڈو یو ہیو لرن فرام دیٹ ٹریولنگ, کیونکہ کہتے ہیں سفر وسیلہ تو ظفر, تو سفر سے کیا ظفر حاصل کیا؟ دیکھیے ہر جگہ بہت ڈفرینٹ ہے.
and when it comes to people, when it comes to culture, when it comes to food. Geographic بھی ہر جگہ کی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ڈیموگرافی ڈیموگرافک یہ آپ کو بہت یہ بہت نوٹسبل ڈفرینس ہے. اگر آپ یہاں سے 500 کلو میٹر جائیں تو آپ کو بہت ڈفرینٹ لینگویج ملے گی, ایکسنٹس ملیں گے, ایون جو پیپل کی وے آف لیونگ ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ رہے گی. تو یہ چیز ٹریول مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ کرتی ہے کہ اتنا بگ ڈفرینس کس طرح ہو سکتی ہے. یو کے اندر بھی آپ ایک ٹاؤن ٹو ٹاؤن جائیں, وہاں پہ ایکسنٹس ڈفرینٹ ہیں, وہاں پہ پیپل کی آف اسپیکنگ ڈفرینٹ ہے. تو نارتھ ڈفرینٹ ہے ساؤتھ انگلینڈ سے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میری سب سے فیوریٹ جگہ ہے ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ میں وچ کیپٹل؟ سوری کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن بہت نائس چل انوائرمنٹ ہے. ٹرکی بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ادھر کا فوڈ اور ادھر کا کھانا بھی اچھا ہے. ادھر آپ پھر اس کے اندر مارکیٹ ویلیویشن بھی کرتے ہو, مارکیٹ کی فائنڈ بھی کرتے ہو اس میں کہ نہیں؟ جی جدھر میں جاتا ہوں ادھر پرپز کیا ہوتا ہے آپ کی ٹریولنگ کا؟ موسٹلی پرپس ایز اے ہابی میں ٹریول کرتا ہوں. ادھر کلچر انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یعنی کہ بزنس فائنڈ اور مارکیٹ فائنڈ کے لیے نہیں؟ میرے 3 رول ہیں جب میں ٹریول کرتا ہوں. ایک میں نے ادھر کا دوست بنانا ہے, ایک میں نے ادھر کی کسی مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے, ایک میں نے ادھر کا جو نیشنل ڈش ہے وہ ٹرائی کرنا ہے. یہ 3 پرپز کے ساتھ جاتا ہے. یہ 3 پرپز ہونے پڑتے ہیں. اور بزنس اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اس کے اندر کوئی بزنس نہیں ہے. یو جسٹ ٹریول فار یور اون سیک. یس. اوکے, مجھے یہ بتاؤ کہ ٹریولنگ کے اندر سب سے زبردست ایکسپیرینس کیا رہا ہے آپ کا آج تک کا؟ سب سے بیسٹ ایکسپیرینس آپ کے لیے ہر جگہ ایچ ادر کو ٹاپ کرتی ہے. ابھی میں جدھر بھی جاتا ہوں تو بیکاز میرے اتنے زیادہ انٹرنیشنل فرینڈز ہیں, جدھر بھی میں جاتا ہوں وہ دوسرے ایکسپیرینس سے کمپیئر نہیں ہو سکتی. ابھی میں نائگرا فالز گیا ہوں, وہ ایک ہی جگہ ہے, میں اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا. جس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ میں ریاض کرنے سفاری کرنے گیا ہوں یا کیپ ٹاؤن کرنے سفاری کرنے, وہ کمپیریزن میں آ ہی نہیں سکتا. ایک میں دوستوں کے ساتھ ہوں, ایک میں خود اتنی بیوٹیفل جگہ نائگرا فالز کے اندر گیا ہوں. تو یہ کمپیریزن کے اندر میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ پک آؤٹ اے میموری یا پک آؤٹ اے ڈیسٹینیشن. تو آپ نے کہا تھا کہ رسک لینا چاہیے, تو کبھی ایسی کنٹری میں گئے جہاں پہ آپ کی جان کو بھی رسک آ گیا ہو؟ جی. کون سی؟ جی لاٹ آف افریقن کنٹریز اس طرح. یہ نہ کہنا ڈیزرٹ سفاری کرنے گئے تھے. ڈیزرٹ کیا تھا؟ تو لائف رسک کے حوالے سے کیا ہوا ہے کہ سفاری کرنے کیپ ٹاؤن کے اندر میں ایک رات رہا ہوں ود دی وائلڈ ود دی اینیملس. اوکے, ایک رات ایڈونچر لائف گزاری. ایک ایڈونچر لائف تھی. اور اس طرح کی کچھ کنٹری میری فلائٹ مس ہوئی بہت دفعہ. تو ڈو یو تھنک از اٹ اے رسک؟ یہ رسک نہیں ہے, لیکن یہ تو رسک ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے. ویری اسپونٹینیس ہر چیز. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ باقی رسک, لائف رسک, لائک یو آر وزٹنگ لائک ڈیمیسکس اور اس طرح کی کنٹریز کے اندر, سوڈان کے اندر, ہیو یو ایور وزٹڈ؟ جی میں سیریا گیا ہوں. سیریا گیا ہوں. اچھا. میں آلسو موروکو گیا ہوں. موروکو کے اندر میرے ساتھ کوئی بہت بیڈ ایکسپیرئنس ہوئے ہے. ادھر کیا ہوا تھا؟ ادھر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چیز آئی تھی, ادھر ایک گاڑی آئی تھی and I was almost on the bounds of being kidnapped. Oh my God. Yes. اور ٹریول کا ایکسپیرئنس تو آپ کے ساتھ اچھا بھی رہا ہوگا اور برا بھی. اچھا بھی تھا, برا بھی تھا. دی امور مسلم لمیٹیڈ کمپنی, وٹ ڈز اٹ ڈو, اور کس طرح سے وہ ایک مسلم کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ سو دی امور مسلم ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جو میں نے خود سوچا, اینڈ آف کورس اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈز اٹیچڈ ہیں, لیکن ایک آئیڈیا آیا تھا میرے پاس جب میری شادی کے ٹائم آیا. ابھی میں 23 ہوں, انمیرڈ, لیکن ایک اس طرح کی ایج ہے کہ میری اپنی
whole 20s گزارنی ہے with the idea of شادی کی آپ کہہ لیجیے جو 20s کی ٹائم ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہی شادی ہے when you get married. جب سے آپ 20s سے ٹرن ہوتے ہو ہر شادی کی ٹائم پہ یا ہر گیدرنگ کے ٹائم پہ یہی کوشچن آتا ہے کہ آپ کی شادی کب ہونے لگی ہے یا آپ نے کوئی ڈھونڈا کہ نہیں. تو یہی چیز مجھے میرے مائنڈ میں آئی تھی کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. تو مجھے تو ریئلائز ہوا کہ اس کے اندر کتنی مشکلات ہیں کہ لیکن گھر والوں کو تو آپ سے زیادہ جلدی ہوگی, یعنی کہ آپ اب 23 سال کے ہیں تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ کر لیا تو 23 سال کی عمر میں شادی بھی کر لو. جی تو پیرنٹس کی سائڈ پہ بھی آتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے لیے تو ایون اور مشکل ہو جاتا ہے. ان جنرل فیملی ٹو فیملی پیرنٹس کے لیے ایون اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی بچوں کی شادی کس طرح کرنی ہے. اچھا, تو یہ ہم نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے ڈی امور مسلم کے نام سے. کتنے لوگ اس پہ رجسٹرڈ ہیں اور کتنی فیملیز اس میں مسلم کمیونٹی موجود ہے؟ اس کے اندر 5000 ممبرس رجسٹرڈ ہیں. اوکے, جس کے اندر سے ہماری ویب سائٹس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں. اینڈ واٹس یور سکسیس ریٹ؟ Currently we are a new startup, a new community build کر رہے ہیں. اچھا, تو رائٹ ناؤ یو آر بلڈنگ جسٹ کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں ابھی. اس کی ویلیویشن وغیرہ نہیں کی کہ اس کی سکسیس ریٹ؟ ہم نے وہ کرنی نہیں ہے. ہماری ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں. اوکے, تو اٹس این این جی او. اس پلیٹ فارم کے اوپر کیا یو کے بیس لوگوں کے لیے یہ آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو کہ ادر دین یورپ اور پاکستان؟ It's a globally based platform that we're running. UK کے اندر mostly majority of our clients are from UK. لیکن also پاکستان کے اندر بھی majority, میں پاکستانی ہوں. مجھے یہی چیز UK کے اندر جو پرابلمس آ رہی ہیں یہ گلوبل ایشوز ہیں کہ میرج کے اندر جو شادی کے اندر ایشوز آ رہی ہیں یہ آلسو سیم ایشوز پاکستان کے اندر بھی آتے ہیں. تو یہی چیز میں پاکستان کے اندر بھی ابھی ٹرائی کی ایکسپینڈ کرنے کے لیے تھرو مارکیٹنگ, تھرو سوشل میڈیا. پاکستان کے اندر بھی ایکسپینڈ کیا ہم نے. تو ہم بیسکلی کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ فیس فری ہے اینڈ ہم نے کمیونٹی کی ہیلپ کرنی ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی رجسٹریشن فیس وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں, کوئی رجسٹریشن فی. کیونکہ کئی ایسے یہاں پہ ہوتے ہیں میچ میکرز, انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, ڈیٹنگ ایپس بھی ہیں, تو دے سم چارج سم کائنڈ فیس اور رجسٹریشن فیس. ڈو یو ہیو اینی؟ نو, اگر آپ نے ہماری ویب سائٹ دیکھنی ہے 100% فری ہے. اگر آپ نے ہماری واٹس ایپ گروپس دیکھنے ہیں وہ بھی 100% فری ہیں. اگر آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کے لیے کام کریں تو آپ جس طرح ہم آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو وہاں پہ سم سروسز ہیں بٹ ویری افورڈیبل پاکستانی لوگ کے لیے, یعنی بہت کم قیمت میں, بہت کم قیمت میں. لیکن ہماری میجورٹی اگر آپ نے ایکسیسیبل دیکھنی ہے ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیں, آپ کو وہاں پہ ہماری ہر جگہ ہر لوگ مل جائیں گے, ہماری ساری کمیونٹی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی, لیکن وہ فری ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا کیا ہے اس ڈی ایم اور جو میرج مسلم لمیٹڈ ہے, اس کے پیچھے ایک بیسک آئیڈیا کیا تھا؟ اور ہمارے ناظرین کو بتاؤ ڈی ایم اور از اے فرینچ ورڈ. یس, وٹ ڈز اٹ مین؟ ان کو بھی یہ بتاؤ کہ یہ نام کیا ہے اور اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا. سو ڈی اپوسٹرفی امور, امور کا مطلب محبت, لو فرینچ کے اندر. اٹس اے ویری فیمس ورڈ. فرینچ آلسو culture wise is known for spreading love. Yes. A lot of Muslim population also speak French. جو جس طرح فار ایگزامپل الجیریا کے اندر majority people speak French. تو یہ آئیڈیا تب آیا تھا جب اگین میری شادی کے ٹائم کی بات آئی تھی. تو مجھے انڈرسٹینڈ ہوا کہ کتنا سوشل ایشوز ہیں اس ٹاپک کے اوپر. اینڈ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ rather than helping it, majority people اس کو ایون اور مشکل کرا رہے ہیں nowadays, کہ ایون اور ایشوز ریز اپ ہو رہے ہیں جو ایون اور ایشوز کریٹ کر رہی ہے, ایڈیشنل ایشوز کے ساتھ, لائک اے ڈومینو افیکٹ. جو بیسک پریشانی ہوتی ہے وہ اچھا رشتہ ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کا ہونا ہوتا ہے. اس میں کس طرح سے آپ کا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایسیسیبلٹی, لوگوں کو ایسیس کرنے کے بعد آگے پریزنٹ کرنا, ان کو ملوانا؟ فرسٹلی جب شادی کے ٹائم پہ آتا ہے ایوری از سرچنگ فار دا پرفیکٹ میچ. یہ اوور کانفیڈنس a lot of people کی ایکسپیکٹیشن کل کر دیتی ہے کہ وہ ہر جگہ کے اندر پرفیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے ایک یہ سوشل ایشو ہے کہ سب سے لیٹ شادیز ہو رہی ہیں. تو ابھی جب آج کے ٹائم پہ آتا ہے, ہم نے اس طرح کا سسٹم ہے کہ پیرنٹس انوالو ہر جگہ ہوتے ہیں. پیرنٹس کے تھرو, پیرنٹس کی سیٹسفیکشن کے تھرو رشتہ ہوتا ہے. ابھی لاٹ آف پلیٹفارمز اس طرح کے ہیں کہ دے انٹو ڈیٹنگ کلچر, ایون دو دے انٹو ڈیٹنگ اینڈ وہ فری مکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بٹ ہمارے پلیٹفارم میں سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ یہ ہے کہ پیرنٹس انوالوڈ ہے. ہم نے اس طرح کے کام کرنا ہے کہ یہ چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کی بلیسنگس کے ساتھ وہ میرج آگے چلے. یا یہ جو کپل ہیں یہ پھر میٹ کرے پیرنٹس کے اپروول کے ساتھ. جب آپ ہماری واٹس ایپ پہ جاتے ہو اور آپ کو اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, کوئی آپ انٹرسٹ کسی کے نہ ہوتے ہو, تو آپ کو تھرو اے کوڈ, ہمارے پاس کوڈ سسٹم ہے کہ آپ اس کو الائن کر کے پیرنٹس کی اپروول کے ساتھ آ سکتے ہو. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی پروفائل جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی سیکریسی کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جو سیکورٹی وائز ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے. میرج جو ایشو ہے, رشتے, یہ ساری ہول سچویشن ساری سینسٹیو ہے. تو مجھے یہی چاہیے کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی وہ ساری سیف فیل کرے, ساری پروٹیکٹیڈ فیل کرے, ان سیکیور فیل کرے. ابھی اس کے اندر سے آتا ہے جو ہمارا فارمیٹ ہے, اس کے اندر سے آپ کو کسی کا نام نہیں پتہ چلے گا, کسی کی لوکیشن نہیں پتہ چلے گی, کسی کی آپ ان کی امیج نہیں دیکھ سکتے کہ جب تک ان کی اپروول نہیں ہوتی ہے ہم ان کی پکچر بھی نہیں شیئر کریں گے, نہ ان کا آپ کا فون نمبر ملے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے پاس, ہماری ٹیم کے پاس رہتی ہے, اور ٹیم ہی اس کے ساتھ انڈائریکٹلی کام کری. جی جی ٹھیک ہو گیا. سو ویئر ڈو یو سی دس پلیٹ فارم ان کمنگ ایئرس؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم گرو کرتے. ابھی میجورٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے اس کو ٹرائی کرنا ہے کہ لانچ کرنے کے لیے, صحیح طرح مارکیٹ کرنے کے لیے. پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سوشل ایشوز ہیں جو اوور کم کرنے کے لیے, اینڈ یہی ہماری ایز ڈی ایم اور کی یہی ہماری ایم ہے, ڈی ایم اور کی ایم ہے کہ یہ کمیونٹی پاکستان کے اندر ڈیولپ کرے پہلے. پھر اس کے بعد ہم آگے سوچیں گے مڈل ایسٹ کے بارے میں, پھر نارتھ امریکہ کے بارے میں سوچیں گے, لیکن پاکستان پہلے زیادہ ضروری. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کی کوئی سروسز لینا چاہتا ہے اس کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, اور کس طرح سے وہ جو مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر, جو آنٹی سسٹم ہے, ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں, اور بینیفٹس کیا ہیں اگر وہ آپ کی سروسز لیتے ہیں؟ دیکھیں ہم ایک ماڈرن وے آف تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن آلسو جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا چاہیے, اینڈ یہی ہماری ایم ہے. ابھی جب رجسٹریشن کے ٹائم پہ آتا ہے, آپ ہماری فری آف کاسٹ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ رجسٹر کر سکتے ہو, ہماری واٹس ایپ کی کمیونٹی کا پارٹ بن سکتے ہو. اگر آپ کو چاہیے کہ ہم آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو اس کی آف کورس چارجز ہیں, کاسٹ ہے اس کی, لیکن ون آف فیس میجورٹی کے لیے یہ ویری افورڈیبل چیزیں ہیں. تو ابھی اس طرح بھی ہے کہ ہماری ٹیم بہت فلیکسیبل ہے, ہماری کمیونٹی بہت زیادہ فلیکسیبل ہے. ہم ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن چاہ رہے ہیں, تو ایک ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بہت ٹرانسپیرنٹ بننا ہے, بہت آنیسٹ بننا ہے, اینڈ یہی ایم ہم نے جب تک یہ ڈی ایم اور چاہ رہی ہے, ہم نے یہی ایم کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے اندر سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ریفنڈ. اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ ہماری سروسز کے ساتھ ڈسسیٹسفائڈ ہیں, اگر آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کو یہ ہماری سروس نہیں اچھی لگ رہی, تو آپ کو یہ بالکل بھی آپ کہہ لیں کہ ہیزیٹیٹ نہ کریں, آپ کو ریفنڈ مل سکتا ہے. سو مسٹر علم لطیف, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو اچھا اور نیک کار خیر کا پرپز ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل مقاصد تک پہنچائے, اور اس کو اس کی منزل تک پہنچائے, اور آپ کو اس کا اجر بھی دے. اور آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں بھی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے نوجوان آپ کی طرح محنت کرے اور فوکسڈ ہو کے اپنی زندگی پر کام کرے, جو اقبال کا اصل میں خواب تھا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگر مزید بھی آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اس پوڈ کاسٹ کو لائک ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.